صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله خالق العظيم تمام ایک بار محبت کے ساتھ بابا نے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الشراء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی یارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی سبحان اللہ سبحان اللہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے اور لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ کٹ مرنا کسی پہ یہ وفا ہے کہ نہیں ہے اور علامہ صاحب ہیں صدیق و عمر آج بھی زندہ جہاں میں سرکار کے قدموں میں بقا ہے ہیں صدیق و عمر آج بھی زندہ جہاں میں سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے اور اصال ثواب کی محفل ہے تو محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی آپ کی بات نہیں کی محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے اور قبلہ شبیر طاہر صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو شاعر لکھتا ہے کہ ماں وہ عبارت ہے بڑا پائے کا شعر کہ ماں وہ عبارت ہے کہ جس کا ہر لفظ دعا ہے کہ نہیں ہے ماں لفظ ہی دعا ہے کہا ماں وہ عبارت ہے کہ جس کا ہر لفظ دعا ہے کہ نہیں ہے اور جھکتا نہیں سر میرا خدر شاہوں کے آگے جھکتا نہیں سر میرا خدر شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے اور بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے جنہیں کتیاں دے گل ٹلی ہو بک بک اتھر روشن اکھیاں ویکھ حویلی کلی ہو کوچ نصیر اسا جد کیتا کوچ نصیر اسا جد کیتا پہ جاسی تھرتھلی ہو سامعین جی احتشام چودھری شبیر طاہر صاحب انہوں نے اپنی والدہ کے احسان ثواب کے لیے اہتمام کیا ہے ان کے بھائی ان کے بچوں نے ان کے بھتیجوں بھانجوں نے بڑی خوبصورت محفل پاک اپنی والدہ ان کے بچوں نے اپنی دادی جان کے احسان ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا اور آپ آباد بڑی محبت کے ساتھ اس محفل پاک میں تشریف لے کر آئے. میرے دوست کہہ رہے تھے کہ مہمان حضرات ہیں علامہ شہزاد صاحب بھی
اور جو ہے وہ میں بھی، ہمارا شبیر صاحب سے تعلق ایسا ہے کہ ہم میزبان کی حیثیت سے آئے ہیں، ہم مہمان نہیں بن کر آئے، اور ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ان کے اس جو ہے وہ غمی کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو انشاءاللہ علامہ شہزاد چشتی صاحب جس انداز سے خطابت کرتے ہیں آپ وہ خطاب سنیں گے۔ میں اپنی چند باتیں کہ جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں صلہ کیا ملتا ہے، اور جن کا تعلق ماں سے ٹھیک نہیں ہوتا انہیں رب سزا کیا دیتا ہے۔ بس میرے گفتگو کا یہی جو ہے وہ نچوڑ ہے، اور یہی چیز میں نے بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے کہ جو ماں کے ساتھ جن کا تعلق ٹھیک ہو انہیں رب جزا کیا دیتا ہے، اور جن کے ماں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہو، جو ماں کی خدمت نہ کر سکیں، دعائیں نہ لے سکیں، انہیں رب سزا کیا دیتا ہے۔ لیکن میں نے قرآن کی جو ہے کریمہ پڑھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم رب کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ رب نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی کسی نعمت کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ماں کے ساتھ۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، یہ کھانے کے لیے جو نعمتیں ملتی ہیں یہ سب بعد کی بات ہے۔ حضور کے بعد اگر کائنات کے اندر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ماں کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نعمت کی قدر اس دن آتی ہے جس دن یہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جب تک کسی کی دعاؤں کا سر پر اثر رہتا ہے، سایہ رہتا ہے، تب تک انسان کو اس کی قدر نہیں آتی، تب تک انسان اس کو محسوس نہیں کرتا۔ یہ آپ شبیر تارڑ صاحب سے پوچھیں، ان کے بیٹوں سے پوچھیں کہ جب تک وہ بے شک چرپائی میں بیٹھی رہتی تھی، وہ کسی کام کو جو ہے وہ کرنے کے لیے پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو اپنے بیٹوں کے حق میں ہاتھ اٹھتے تھے، رب ان ہاتھوں کی لاج رکھتا تھا، ان کی بگڑی بن جاتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شبیر تارڑ صاحب اتنا کچھ ان کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ جو ان کے بچے، ان کے خاندان والے، یہ جو سب کچھ ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، اور یہ سر عام شبیر صاحب کو پتا ہے کہ کافی عرصہ ان کے ساتھ میں ہو گیا، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ جو ان کو 15 سال تک تقریباً مسجد کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، کیا خیال ہے یہ شرف ویسے ہی مل جاتے ہیں، یہ سعادتیں ویسے ہی مل جاتی ہیں؟ تو رب کے گھر کی خدمت کا شرف اس لیے ملا کہ کسی کی دعاؤں کا اثر تھا، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے، کوئی ان کے پیچھے دعائیں کیا کرتا تھا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا میں حسن سلوک یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت بھی کی جائے، ان کو خطاب بھی کیا جائے، ان کو مخاطب بھی کیا جائے، ان کو بلایا بھی جائے اچھے الفاظ کے ساتھ، اور جب دنیا سے وصال فرما جائے تو تمام مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کی محفل کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے جتنا کلام پاک پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے گا، یہ ان کے لیے حسن سلوک ہے۔ میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، میں نے اپنی بات کو سمیٹ لینا، چونکہ 1 بجے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ عظیم مورخ گزرا انگریز، نیپولین اس کا نام ہے، دوبارہ نام سماعت فرما لیں، انگریز مورخ گزرا جس کا نام ہے نیپولین۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ بات اس نے پڑھی، میں نے آج پڑھی اور مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس بات نے۔ اس نے کہا تم مجھے عظیم مائیں دو، میں تمہیں عظیم قوم دوں گا۔ بہت بڑا لیڈر گزرا ہے۔ اس نے کہا مائیں عظیم دینا تمہارا کام ہے، قوم عظیم دینا یہ میرا کام ہے۔ تو اس کے اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قومیں عظیم تب بنتی ہیں جب مائیں عظیم ہوتی ہیں، اور اس کا خلاصہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ماں اگر سیدہ فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا پیدا ہونے والا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں اگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ
فاطمہ سلام اللہ علیہا ہو تو بیٹا امام حسن اور امام حسین جنم لیتا ہے، اور ماں اگر سیدہ آمنہ ہو تو پیدا ہونے والا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا اگر عظیم قوم چاہتے ہو تو عظیم مائیں تم دو، عظیم قوم میں تمہیں دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت یہ ماں کے ذمہ ہوتی ہے. اور قلندر لاہوری اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فیضان؟ کہا وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھے رب کا حکم ملا ہے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو جو اسماعیل نے باپ کی بات سن کر سر جھکا دیا تھا وہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ تو کہا وہ اسی ماں کی تربیت. آج جو شبیر تارڑ صاحب حضور کے میلاد کی محفل والدہ کی فوتگی پر انعقاد کر کے بیٹھے ہیں، ویسا تو نہیں ہے، اس ماں کی تربیت کا اثر تھا. اور یہ بات جنازہ میں سن کر گیا تھا کہ مائی صاحبہ کے جو اور نیک اعمال تھے ان میں سے ایک عمل ان کا یہ تھا کہ وہ پیاسوں کو پانی پلانے کا اہتمام کیا. وہ پیاسوں کو پانی پلایا کرتی تھی. میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک وہ کہ جنہوں نے ماں کی بات نہیں سنی کتنے خراب ہوئے، اور ایک وہ کہ جنہوں نے ماں کی تابع داری کی رب انہیں جزا کیا دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑا امام گزرا ہے. میں اپنی بات ان دو باتوں میں سمیٹ بہت بڑا امام گزرا ہے. اور علماء کرام جانتے ہیں مفسرین کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے جار اللہ زمخشری. پوری اس کی ایک تفسیر ہے جس کو تفسیر کشاف کہتے ہیں. علامہ جار اللہ زمخشری یہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی، ویل چیئر پہ جایا کرتا تھا، دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. اور اس سے کسی نے سوال کر لیا کہ یہ بتا کہ تو یہ معذوری کیسی ہے، تیری دونوں ٹانگیں کیسے ٹوٹ گئی ہیں؟ اس نے کہا نہ پوچھو، یہ کسی کی بد دعا کا اثر ہے. یہ بات مت، اتنا بڑا عالم، یہ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفسر، اور بڑے بڑے علماء اس کی تفسیر کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں. وہ صاحب تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری کہتا ہے کہ یہ جو میں دو ٹانگوں سے معذور ہوں مجھے کسی کی بد دعا لگی ہے. پوچھنے والے نے سوال کر لیا کہ جار اللہ زمخشری کس کی بد دعا کا یہ اثر ہے، اور کس نے تیرے حق میں بد دعا کی تھی، تیرے خلاف کس کے ہاتھ اٹھے تھے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، میں لڑکپنے کی عمر کے اندر تھا، ابھی نوجوان نہیں ہوا تھا، تو میں نے پرندوں کے ساتھ کھیلنا میرا شغل تھا، میں پرندوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. ایک دن میں نے چڑیا پکڑ لی اور چڑیا کو پکڑ کر، چونکہ بچپنے کا عالم تھا، میں نے اس کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھی اور چڑیا کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا. اب ظاہری بات اس کے پر تھے، وہ اڑتی تھی، میرے پاؤں باندھے ہوئے تھے، وہ ہوا میں اڑتی تھی، میں اسے واپس اس ڈور کے ذریعے سے، اس دھاگے کے ذریعے سے واپس کھینچ لیتا تھا. کہتا اسی طرح کرتے کرتے میں نے دھاگا ڈھیلا چھوڑا، وہ چڑیا ایک بل کے اندر گھس گئی، ایک سوراخ تھا اس چڑیا نے، اس سوراخ کے اندر منہ دے دیا. اب چڑیا اپنی طرف سے آگے زور لگاتی تھی، میں نے اس کو پیچھے کھینچا. کہتا بس یہ کھینچنے کی دیر تھی، میں نے زور سے جھٹکا دیا، اس چڑیا کی دونوں ٹانگیں اکھڑ کر اس رسی کے ساتھ آ گئی، چڑیا کا باقی حصہ اس بل کے اندر آ گیا. کہتے یہ منظر سارا میری ماں دیکھ رہی تھی، اور اچانک میری ماں کے منہ سے نکلا جس طرح تو نے اس کی توڑی ہے رب تیری توڑ دے. کہتا بس اس کے بعد میں نے شریعت کا علم بھی سیکھا ہے، میں بڑے بڑے مدرسوں میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے علماء کی خدمت بھی کی ہے، لیکن کہتا ہے کہ پھر میرے حق میں ماں کی دعائیں بھی ہوتی رہی، لیکن اس پر دعا کا اثر اتنا تھا کہ میں ان دونوں کاموں سے معذور ہوں. تو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے، اپنے ماں باپ کو دعائیں کروائی نہیں جاتی. میں شبیر صاحب جانتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. یہ نہ کہو امی جی ہمارے لیے دعا کرے، ابو جی دعا کرے، کام ایسے کرو کہ ان کی زبان سے خود آپ کے لیے دعائیں نکلے. جب بھی بیٹا گھر سے نکلے، ماں پر دعا کوئی نہیں دیتی، باپ پر دعا کوئی نہیں دیتا، لیکن آپ کام ایسے کرو کہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب آپ گھر سے نکلے تو آپ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اور جب ماں دعا کرتی ہے تو رب اس کو ضرور قبول کرتا ہے. بہت بڑے امام جلال الدین سیوطی، آخری بات اور میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے.
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ اس کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب۔ یہ کوئی امام سیوطی کوئی عام بندہ نہیں، 75 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری فاضل دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ کم از کم 21 مرتبہ تو اس بات کا گواہ میں بھی ہوں کہ علامہ سیوطی کو دیدار ہوا۔ یہ وہ بندہ علامہ سیوطی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل کی اور یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کا بیٹا جہاد کے لیے گیا اور وہاں روم کے اندر جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جب وہ گیا تو اس کو گرفتار کر دیا گیا، اس کو پکڑ کے قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب اس بچے کی ماں ہر روز حضرت جنید کی بارگاہ میں آتی اور آ کر کہتی ہے جنید بغدادی، ہم آپ کے مرید ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے بیٹے کو رب رہائی نصیب کرے۔ حضرت جنید ہر روز ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے تھے، ماں دعا لے کے واپس چلی جاتی تھی، کئی سال گزر گئے، بیٹا رہا نہیں گیا۔ ماں تھی کتنا صبر کرتی۔ ایک دن زور کے بعد حضرت جنید کی بارگاہ میں آئی، آ کر کہنے لگی میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو، رب اسے رہائی نصیب فرمائے۔ حضرت جنید نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کہا تیرا بیٹا آ جائے گا، کہا آج آ نہیں جائے گا، آج لے کر جاؤں گے۔ اب یہاں سے اٹھنے ہی کب ہے جب تک میرا بیٹا آ نہیں جاتا۔ حضرت جنید نے کہا میں اس طرح کر، تو بیٹھ، میں مراقبہ کرتا ہوں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی نبی کو کچھ نہیں نظر آتا، علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کے آگے کائنات اس طرح رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے اور ان کی ہتھیلی کی طرح سامنے موجود ہوتی ہے، لوگ نبیوں کے لیے نہیں مانتی۔ حضرت جنید نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگے مائی گھر چلی جا، جا تیرا بیٹا تیرے جانے سے پہلے پہنچ جائے۔ مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے کہنے لگے تیرا بیٹا تیرے گھر میں جانے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ مائی اٹھ گئی، پیر کی بات پر یقین کیا، جب گھر پہنچی تو بیٹا واقعتاً آ گیا تھا۔ اب بیٹے کو اس نے چوما، محبت کی، پوچھا بیٹا آئے کیسے ہو؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ آئے کیسے ہو، یہ مجھے بتا دو کہ تمہیں چھوڑا کیسے گیا ہے، رہا کیسے کیا گیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ہم یہ عجیب معاملہ تھا، ہمارا فیصلہ ہونے والا تھا، ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ کہتے سارے قیدیوں کے ساتھ مجھے بھی لے جایا گیا، لیکن حیرت کی بات جب مجھے حوالات سے نکالا گیا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں میری زنجیریں جو میرے ہاتھوں پاؤں میں باندھی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، زنجیریں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ چیز وہ جو عملہ تھا، وہ جو نوکر تھے، انہوں نے جب دیکھی تو انہوں نے سمجھا کہ اس نے خود توڑی ہے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو بڑا بتایا کہ میں نے نہیں توڑی، انہوں نے کہا نہیں زنجیریں تو نے توڑی ہیں۔ کہتے مارنا شروع کر دیا، ایک نے کہا مارتے کیوں ہو، زنجیریں پھر ڈال دو۔ کون سا بھاگا جا رہا ہے؟ کہتے زنجیریں پھر ڈالی، پھر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے پھر کوشش کی، پھر زنجیریں ڈالی، پھر ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ معاملہ بادشاہ تک چلا گیا، بادشاہ کو بتایا گیا کہ جناب ایک قیدی ہے ہماری قید کے اندر، اس کو زنجیریں ڈالتے ہیں، زنجیر ڈالتے ہیں، زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اس قیدی کو میرے سامنے تو پیش کرو، وہ کون سا اتنا کامل قیدی ہے کہ جس کو زنجیریں ڈالتے ہیں زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، اس کے اندر اتنا کمال کہاں سے آیا؟ کہتے مجھے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور جو ہی بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا اس نے کہا میرے سامنے اس کو زنجیریں ڈالو۔ بادشاہ وقت کے سامنے زنجیریں ڈالنے لگے، جکڑنے لگے، جو ہی جکڑتے گئے زنجیریں پھر ٹوٹ کر گر گئی۔ اب بادشاہ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اس کے کارندوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، یہ معاملہ کیا ہے کہ زنجیریں ڈالتے ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑی سے بڑی مہنگی لوہے کی زنجیریں ڈالی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس نے پادری کو بلایا، چونکہ عیسائی تھا، اس نے کہا تو بتا کہ یہ بندہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ اس کو زنجیر ڈالتے ہیں زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ پادری نے دیکھا، اس کی طرف دیکھ کر کہا تیرے گھر کے اندر تیرے خاندان میں کون موجود ہے؟ اس لڑکے کو کہنے لگا تیرے خاندان کے اندر، تیرے گھر کے اندر کون موجود ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں یاد، لیکن ایک میری موڑی ماں تھی وہ موجود ہے۔ اس پادری نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے چھوڑ دیں، یہ ہمارا قیدی ہے،
ہمارے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا چھوڑ دو, اگر تم کائنات کی اکٹھی کر کے زنجیریں اس کے پاؤں میں ڈالو گے وہ بھی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. وہ پادری کو کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا, تو اس کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا حمایت نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس کے پیچھے جس کی دعا ہے وہ کروڑوں زنجیریں بھی ڈال دو آج توڑ دے. سبحان اللہ اس لیے کہ آج اس کی سبحان ماں کو ارادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو چھڑوانا ہے, کہا تم جتنی مرضی کوشش کر لو آج اس کا بیٹا چھوٹ کر رہے گا. دوستان محترم, جو لوگ ماں کا ادب و احترام کرتے ہیں رب نے بڑا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا, ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. اور والدہ نے ایک بار خود سوال کیا, بیٹا حسن میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے, وہ ماں جو خاتون جنت ہے سیدۃ النساء العالمین ہے, اس کے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. کہا امی جان آپ ٹھیک ہے بڑی عظمت والی شخصیت ہیں, لیکن مجھے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے آپ کے لقمہ اٹھانے سے پہلے کبھی میں لقمہ نہ اٹھا لوں, اور اگر ایسا کیا تو میں بے ادبوں کے زمرے میں نہ آ جاؤں. وہ بہت بڑا امام جس کی دنیا مقلد ہے, جس کی تقلید کرتی ہے دنیا, جس کے پیچھے چلنے والی ہے, جس کے نقش قدم پر چلتی ہے, اس امام کا یہ عمل ہے کہ ماں کی تعظیم کا وہ یہ درس دے رہا ہے. دوستان محترم, اگر بیٹا امام حسن ہو تو ماں سیدہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ. آپ خود سوچیں جو نبی کی ماں ہے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس ماں نے 9 مہینے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ میں حضور کے صحابہ کی, حضور کی اولاد کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں.